اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآنک ریفلیکشن میں آج 24ویں سورہ النور یعنی کہ ڈیوائن ریڈینس پر بات ہوگی۔ 64 آیات پر مشتمل یہ ایک مدنی صورت ہے۔ النور آیت نمبر 35 سے منسوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خاص ڈائریکٹیو کی روشنی میں اس صورت کی تعلیم کا خواتین کے لیے خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ سورت کا آغاز قرآن کی حاکمیت اور واضح آیات سے ہوتا ہے، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ سب سے بڑی نصیحت برائی اور بدکاری کی حدوں سے متعلقہ احکامات کی شکل میں ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سخت وعید ہے اور مخصوص سزا کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی سے متعلقہ لعان کا بیان نہایت وضاحت سے اس صورت میں کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باوقار اور پاک دامن امت کی ماں پر بہتان باندھنے والوں کے لیے سخت عذاب کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس طرح کے مکروہ اور منافقانہ گناہ سے بچا جائے اور خواتین کی عزت و ناموس قائم کی جائے۔ بغیر علم کے، بغیر جانچے ہوئے کوئی بات ادھر ادھر کر دینا رب کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور یہ کہ مومنین پر الزام تراشی کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب اناؤنس کر کے عورت کے وقار کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں ہمیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ شیطان ہمیں بے حیائی اور برے کاموں کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہی گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، شیطان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں۔ پاکی اور پاکیزگی نور کی مانند ہے۔ نیک اور باحیا خاتون مرد کے لیے پاکیزگی کا نور سمیٹ کر اسے بھی رب کی خوشنودی کے راستے میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح مرد کی موڈیسٹی ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم نامہ جاری کر کے بھی عورت کو ایک خاص تقدس اور وقار بخشا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس حیا سے روح کی پاکیزگی کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نگاہ نیچی رکھنے سے اللہ کے فرمان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت بڑھتی ہے، دل فرحت اور نور حاصل کرتا ہے، اور عقل و فراست میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں بہت سارے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، جس میں ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس کے آداب، تجارت اور خرید و فروخت کے آداب کے ساتھ ساتھ مساجد کے احترام کا بھی حکم ہے۔ سورہ نور یہ راز بھی کھول رہی ہے
کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا ایک نرالا طریقہ ہے جو ہمیں شرم بھی دلا رہا ہے، ہمارے اندر یہ احساس بھی پیدا کر رہا ہے کہ ہم بھی صلاۃ اور ذکر کی طرف متوجہ رہیں، اور اللہ پاک ایسے نیک لوگوں کو ہی زمین کا وارث بناتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے عہدوں کا تعین کرتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو خاص مقاصد کے لیے چن لیتے ہیں، زمین کی خلافت عطا فرماتے ہیں، ان کے توسط سے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی سراسر نور ہے جو لامحدود زمان و مکان میں پھیلا ہوا ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ کے نور کی ایک جھلک ہے جو ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اس نور کی مثال ایسے ہے کہ کسی دیوار میں ایک تاک ہو، اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہو، اور وہ چراغ ایک شیشہ کے فانوس میں ہو، اور وہ شیشہ اتنا صاف و شفاف اور چمکدار ہو جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ، اور اس چراغ کا تیل زیتون کے ایک ایسے درخت کا ہو جو کسی باغ کے درمیان میں کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر پورا دن دھوپ پڑتی رہتی ہو، جس کا تیل اتنا صاف و شفاف ہو کہ چراغ کو آگ سے روشن کرنے سے پہلے خود تیل سے روشنی اٹھ رہی ہو، یعنی وہ چراغ کیا ہے؟ گویا نور ہی نور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نور اس سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اللہ رب العزت کے علمی نور کی 114 تہیں ہیں، جس شخص پر بھی جتنی بھرتیں کھلتی جاتی ہیں اتنا ہی وہ ایمان کا نور سمیٹتا ہے۔ حیا بھی نور ہی کی ایک قسم ہے، جو مرد میں آ جائے تو شیطانیت دفن ہو جاتی ہے، عورت میں سمو جائے تو آسمانوں سے رب کی رحمتوں کا نور برستا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کر کے ہر قسم کے ڈیوائن ریڈینس یعنی نور ربانی کے لیے کوالیفائی کر جائیں۔ سچی اور سچی ایمانی قوت کا نور یقیناً ہمیں دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔